السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک ہو. تھینک یو سو مچ آپ کے ویوز کے لیے، آپ کے کمنٹس کے لیے، آپ کی کمنٹس کے لیے. آپ نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا، اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا. آپ کی انکریجمنٹ ہے تو میں نے ہمت کی ہے اور ویڈیوز بنانے کی، اور آپ کی گائیڈنس، آپ کے کمنٹس، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ان کو بالکل چینج کروں گی، چاہے وہ بیک گراؤنڈ ہو، چاہے وہ ایڈیٹنگ ہو. جب ایک کارواں بنتا ہے تو سلسلہ چلتا جاتا ہے. تو ایک شروعات کی ہے اللہ کا نام لے کے. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابیاں دیں. آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018. اچھا جی، یہ ہیومن رائٹ ایکٹ جو ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اس کے اندر بظاہر یہ شو کیا گیا ہے کہ ٹرانسجنڈرز کو ان کے رائٹس جو ہیں وہ ملنے چاہیے. آج کل میڈیا پہ اس کا بہت زیادہ شور ہے، میڈیا پہ اس چیز کی بحث چل رہی ہے. یہ جو بل ہے یہ 2018 میں شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھے اس دور میں پاس ہوا تھا، اور اس میں یونینمسلی اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پہ تھے. تو ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے کریڈٹ میں جاتا ہے یا یہ پی ایم ایل این کے کریڈٹ میں جاتا ہے. یہ سب کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ سب نے مل کے اس کو پاس کیا تھا. اور صرف اس ٹائم پہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر تھے مشتاق احمد خان، انہوں نے اس کی بھرپور مزاحمت کی تھی، اور کسی نے بھی مطلب ان کو خاطر خواہ میں نہیں لایا تھا، اور انہوں نے یہ بل پاس کر دیا تھا. جب یہ قانون عدالت میں چیلنج ہوا تو وہاں پہ بہت سے حقائق واضح ہوئے، مطلب بہت سی ایسی چیزیں واضح ہوئیں جو ڈھکی چھپی ہوئی تھیں، جس سے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا. کیونکہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرانسجینڈرز کو ان کا رائٹ مل گیا، ان کو ووٹ کا حق مل گیا، ان کو بہت سی چیزوں کا حق مل گیا، شناختی کارڈ بن جائے گا ان کا. لیکن پس پردہ ایسا کچھ نہیں تھا. مطلب اس کی بہت سے ایسے حقائق تھے جو چھپے ہوئے تھے. یہاں پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ جو بل ہے یہ صرف اور صرف ٹرانسجینڈرز کے لیے ہے، اور ان کو ان کے حقوق دینے کے لیے ہے. جو ان کا کوٹا ہوگا، جو ان کی نمائندگی ہوگی، ان کو گورنمنٹ میں جابز ملیں گی، ان کا آئی ڈی کارڈ ہوگا، وہ ووٹ ڈال سکیں گے، وہ ہیلتھ کارڈ بنا سکیں گے، وہ دوسرے ادارے میں جا کے ایسا کچھ کر سکیں گے. اس بل کی شق نمبر 3 اور اس کی ذیلی شق نمبر 2 میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ کچھ اور ہی منظر پیش کر رہی تھی. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس بل میں جو شق نمبر 2 ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ اگر کسی لڑکے کو یہ فیل آتی ہے کہ وہ لڑکی ہے تو وہ جا کے نادرا کے دفتر میں کہے گا کہ میں لڑکی ہوں یا مجھے لڑکی کی فیل آتی ہے، تو وہ اس کو لڑکی کا شناختی کارڈ بنا دیں گے. اگر اسی طرح اگر کسی لڑکی کو فیل آتی ہے کہ وہ لڑکا ہے تو وہ نادرا کے دفتر میں جائے گی اور جا کر وہ کہے گی کہ مجھے تو ایسی فیل آتی ہے. اب اس عمل میں نہ تو میڈیکل بورڈ کی کوئی پابندی بتائی گئی ہے اور نہ ہی نفسیاتی معائنے کی کوئی شرط رکھی گئی ہے. بس سمپلی وہ جائیں گے اور اپنا آئی ڈی کارڈ بنا لیں گے، اور دوسرے اداروں کو بھی اس چیز کے لیے پابند کر دیا گیا. اب بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی کہ یار یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن یہ سمپل نہیں ہے. یہ ہمارے مذہبی اقدار پر حملہ ہے. یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو ہماری جڑوں میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے. ہماری اسلامی اقدار کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے جغرافی جنگیں ہوتی تھیں، پہلے لوگ جنگیں کرتے تھے، لیکن نہیں، اب اقتدار پہ، اب لوگوں کی مذہبی اقدار پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ بیٹھے چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. جب میں نے اس بل کے بارے میں پڑھا تو میرا دل چاہ کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے مذہب کے اگینسٹ یہ سب چیزیں جا رہی ہیں یہ مناسب نہیں. ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو کیا بتایا جا رہا ہے. کل کو کوئی بھی بچہ یہ چیز فیل کرے گا اور جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنا لے گا. انسانی جسم کے حوالے سے قرآن کریم میں بڑا ہی واضح حکم ہے کہ انسان کو اس کے جسم پہ کوئی حق حاصل نہیں ہے. جو بھی اس کا جسم ہے، اس کا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو وہ اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلیاں پیدا نہیں کر سکتا. اور ہماری اسلامی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم کوئی بھی تبدیلی اپنی مرضی سے اپنے جسم میں نہیں لا سکتے ہیں. ہاں، یہ جو میرا جسم میری مرضی کا پروپیگنڈا ہے، بہت سے این جی اوز ہیں وہ اس ایکٹ سے بہت خوش ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو پروپیگنڈا ہمارے معاشرے میں انسٹال کرنا تھا وہ کر دیا ہے، وہ فتنہ ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنے
نسلوں کو اویئرنیس دینی ہے، ہم نے اپنے مذہب کو بچانا ہے، ہم نے اپنی مذہبی اقدار کو بچانا ہے. ہم پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ. تو ہم اپنے ملک کو ایسی بیرا روی کی طرف کیسے دھکیل سکتے، اس سازش کو کیسے کامیاب ہونے دے سکتے؟ اسی طرح ہمارے رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کا حلیہ اختیار کر لیتی ہیں، اور اسی طرح ایسے مردوں پر بھی لعنت ہے جو عورتوں کا حلیہ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اس ایکٹ کے ذریعے اس کی پوری آزادی دے دی گئی ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مرد جا کے عورت بن سکتا ہے اور کوئی بھی عورت جا کر مرد بن سکتی ہے. یعنی کہ اس سے آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہی دیکھ لیں کہ اگر کوئی عورت جا کے مرد بن جاتی ہے تو جائیداد کی تقسیم سے کتنے لوگوں کا حصہ سلف ہوگا، کتنے لوگ محروم ہو جائیں گے اپنے حق سے. کہ صرف ایک لڑکی کو ایسی فیل آ رہی ہے کہ وہ مرد ہے تو وہ جا کے اپنا کارڈ بنا لے گی، اور پھر جو نئی خاندانی سسٹم ہے اس میں لڑائیاں پیدا ہو جائیں گی. اس کے علاوہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، یہ صرف ٹرانسجینڈرز کے لیے ہی مخصوص ہوتا تو بات تھی، لیکن اس میں ایک تیسرا طبقہ بھی بیچ میں شامل کرنے کی، مکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم جنس پرستوں کو پروموٹ کیا گیا ہے کہ اگر ان کا دل کرتا ہے مرد کا مرد سے شادی کرنے کو تو ایک اور وہ جا کے اپنا بنا لے گی آئی ڈی کارڈ کہ میں تو عورت ہوں، اور جب وہ آئی ڈی کارڈ نکاح نہ ہوا، جب جو نکاح خواہ ہوگا اس کے پاس 2 آئی ڈی کارڈ جائیں گے، ایک عورت کا ہوگا ایک مرد کا ہوگا، تو نکاح تو پڑا جائے گا. اندر سے وہ دونوں مرد ہوں گے یا اندر سے وہ دونوں خواتین ہوں گی، تو اس طرح ان کو شادی کرنے کا حق بھی مل جائے گا اس معاشرے میں. تو ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے؟ اس چیز پہ بہت سے ٹرانسجینڈر جو ہے پروٹیسٹ کریں کہ ہمارا حق سلب ہو جائے گا. میں ٹرانسجینڈر کی حق کی بہت زیادہ دائی ہوں. میں تو خود چاہتی ہوں کہ ٹرانسجینڈرز کو ان کا حق ملنا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ ان کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے، اچھی نوکریوں کے مواقع ملنے چاہیے، ان کی زندگی میں ایسی کوئی پرابلمز نہیں ہونی چاہیے. لیکن ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ڈھکے چھپے جو اندر لوگوں کی جو سازشیں ہیں وہ سامنے واضح ہو رہی ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک میں ایسی چیزیں جو ہیں رائج ہوں. ہمارا ملک اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. کیسے یہ بل پاس ہو سکتا ہے اور کیسے تمام جو سیاسی پارٹیاں تھیں اس پہ یکجا ہو سکتی ہیں؟ مجھے اس چیز پہ بالکل یقین نہیں آ رہا. میری گزارش ہے شہباز شریف صاحب سے کہ جو کہ اس ٹائم وزیر اعظم پاکستان ہے، کہ وہ اس ایکٹ کو روکیں. اس ایکٹ کی جو شقیں ہیں ان کو واضح طور پہ لکھا جائے تاکہ لوگوں میں یہ جو کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، یہ اتنا متنازع ہو گیا یہ بل، اس بل کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ تمام عوام کے سامنے آئے. اس بل کو روکا جائے، پہلے اس کو کلیئر کیا جائے اور پھر اس کے بعد ہی کوئی نیا بل لایا جائے، لیکن اس بل کو روکا جائے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ سود کے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل کر چکی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب اس بل کو روک کر بھی جو ماتھے پہ یہ داغ لگنے جا رہا ہے اس کو مٹا سکتی ہے. اور دیکھیں، ایسے کاموں سے قوموں پہ عذاب آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، اور جس چیز کو 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک نے منع فرما دیا ہے تو ہم اس چیز کو فروغ نہیں دے سکتے، نہ اپنے معاشرے میں نہ اپنے ملک میں. تو میں ریکویسٹ کروں گی تمام اسلامی جو ہمارے اسکالرز ہیں، جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں، وہ آگے آئیں اور وہ اس بل کو روکیں، اس فتنے کو روکیں، اور لوگوں میں یہ جذبہ لے کر آئیں کہ وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بات اٹھائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے کلچر میں ایسی چیزیں بالکل منع ہے، اسلام میں یہ چیزیں بالکل منع ہے، لیکن بچوں کی تعلیمات کہاں جا رہی ہیں؟ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، اگر ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، نیٹ فلکس پہ انڈیا کی جتنی مووی آ رہی ہیں وہ سب ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور ہمارے بچے آرام سے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں. کارٹونز میں کیا دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا. تو ماں باپ کو اس چیز پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، دین کی تعلیمات کو فروغ دینا چاہیے. جب تک ہمارے دین کی اویئرنیس نہیں ہوگی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچے جو ہے بیرا روی کا شکار ہوں گے، راہ سے بھٹک سکتے ہیں. یہ چیزیں انجیکٹ کی جا رہی ہیں ہماری روٹس میں، ہماری روٹس کو ہلانے کے لیے.
ایسا نہیں ہوگا. پاکستان اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ سازشیں، یہ جو قانون ہے، یہ کس لیے بنائے جا رہے ہیں، کس لیے یہ سازش کس نے کی ہے، کیا یہ چیزیں واضح کی جائے، اس چیز پہ سوال اٹھایا جائے، اس چیز پہ بحث کی جائے، بچوں میں اویئرنیس دی جائے، بچوں کو ہر چیز اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھایا جائے، ڈیٹیل سے بتایا جائے کہ یہ کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. کسی لڑکی کو مطلب نارملی بھی والدین ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹی کما رہی ہے تو کہتے ہیں یہ تو میرا بیٹا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی کی رحمت سے نوازا ہے، اور اس بیٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا آرام دے رہے ہیں، تو آپ اپنی بیٹی پہ پراؤڈ کریں، بجائے اس کے کہ تو بیٹا ہے وہ بیٹی کے ذہن میں وہ بیٹے والی فیلنگ انجیکٹ ہی نہ کریں، وہ سوچ ہی نہ آنے دیں کہ وہ اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا شروع کر دے، اور بیٹی والی ذمہ داری سے بالکل فارغ ہو جائے گا. میں تو شادی نہیں کرتی، میں تو کسی کے گھر نہیں جاؤں گی، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. تو یہ چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں بچوں کے ذہنوں پہ اثر انداز کرتی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے. ہمیں اپنے دین کے مطابق چلنا ہے. ہمیں اسلام نے جو ہمیں گائیڈنس دی ہے، جو ہمیں قرآن پاک نے ہدایت دی ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ راستہ ہے اور اس پہ چلنا ہے، ہم نے اس پہ چلنے کی پوری کوشش کرنی ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی اور سچی راہ پر چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے.